بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کے بمبار طیاروں کی الاسکا کے قریب پروازیں، امریکی جیٹس متحرک۔ روس نے الاسکا کی سرحد کے قریب اپنے بمبار طیاروں کو پرواز کروایا۔ یہ طیارے امریکی علاقائی حدود میں 2 بار داخل ہوئے۔ امریکہ نے فوری طور پر اپنے فائٹر جیٹس کو اسکریمبل کیا۔ یہ واقعہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ماہرین اسے روس کی جانب سے ایک واضح پیغام قرار دے رہے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا الزام، روس یورپ پر شیڈو فلیٹ سے ڈرون حملے کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ روسی سمندری راستوں سے شیڈو فلیٹ کے ذریعے یورپ پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ پولینڈ، رومانیہ اور ایسٹونیا میں روسی ڈرونز کی موجودگی رپورٹ ہوئی۔ ڈنمارک اور ناروے کو اپنے فضائی آپریشنز تبدیل کرنے پڑے۔ یہ الزام یورپی اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کریملن کا اعلان، برطانیہ اور فرانس کے جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات ہوں گے۔ روس کے یہ صدارتی محل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں برطانیہ اور فرانس کے جوہری ہتھیاروں کی کمی پر بات ہوگی۔ روس ان ہتھیاروں کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہ بیان یورپ کے ساتھ تناؤ کو مزید نمایاں کر رہا ہے۔ ماہرین اسے جوہری سفارتکاری کی نئی کوشش مان رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، یوکرین تمام علاقے واپس لے سکتا ہے، لانگ رینج حملوں کی اجازت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو غیر معمولی اجازت دے دی۔ یوکرین روس کے قبضے سے اپنا سارا علاقہ واپس لے سکتا ہے۔ لانگ رینج ڈرونز اور میزائلوں سے روس کے اندر حملوں کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ اجازت پہلی بار دی گئی ہے جو پہلے صرف دفاعی مقاصد تک محدود تھی۔ یہ فیصلہ روس پر دباؤ بڑھانے اور یوکرین کی حمایت کا حصہ ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی نیٹو کو دھمکی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے نیٹو کو سخت تنبیہ جاری کر دی۔ نیٹو اور یورپی یونین روس کے خلاف براہ راست جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سابق صدر دمتری مدیوف نے یورپ کو خبردار کیا ہے کہ یورپ اور ماسکو کے درمیان حادثاتی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ نیٹو نے یوکرین کی سرحد پر فائٹر جیٹس تعینات کر دیے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان دوسری جنگ کے آثار۔ اسرائیل کے اخبار ہارٹیز نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ دوسری جنگ قریب ہے اور یہ پچھلی جنگ سے زیادہ شدید ہوگی۔ سیاسی راہ میں تعطل کی وجہ سے تنازع کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ جبکہ ایران کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ ایران کا نظام توقعات سے زیادہ مضبوط ہے اور اسرائیل کو نئے حملوں کی تیاری کرنا پڑے گی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران پر نئے حملوں پر بحث جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی خواہش کے باوجود عالمی تنازعات بڑھنے لگے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر ممکنہ فضائی حملہ۔ روس کی ٹاس نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ اس ہفتے کے آخر تک ایران پر بڑا فضائی حملہ کر سکتا ہے۔ جرنلسٹ سیمیور ہریش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ حملہ بہت وسیع پیمانے پر ہوگا۔ امریکی حکام کی طرف سے سرکاری تصدیق تو نہیں کی گئی مگر روسی ذرائع نے اسے ممکن قرار دیا۔ اسرائیلی میڈیا بھی ایران کے حملے کی توقع میں دفاعی تیاریوں کی خبریں چلا رہا ہے۔ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ایران نے بھی امریکہ سے کھلی جنگ کی دھمکی دے دی۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے کی صورت میں امریکہ سے براہ راست جنگ کرے گا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر اعلیٰ عہدیداروں نے یہ اعلان کیا کہ اسرائیل دوبارہ مہم جوئی نہ کرے۔ ایران کو لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی قسمت ایران کے خلاف آزما چکا ہے۔ یہ بیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں سامنے آیا جو علاقائی توازن کو متاثر کر سکتا ہے، جبکہ عالمی برادری کو امن کی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب پاکستان دفاعی معاہدے میں ایران کی شمولیت کی تجویز۔ تہران ٹائم نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے اعلیٰ فوجی مشیر نے سعودی پاکستان دفاعی معاہدے میں شمولیت کی تجویز دے دی۔ یہ تجویز سعودی ایران تعلقات کی بہتری کی عکاسی کرتی ہے جو چند سال پہلے ناممکن تھی۔ ایران کے صدر نے اقوام متحدہ میں اس معاہدے کی تعریف کی اور اسے مسلم اتحاد کی بنیاد قرار دیا۔ چینی میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ
معاہدہ اسلامی نیٹو کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے علاقائی سلامتی مضبوط ہو سکتی ہے مگر پیچیدگیاں بھی بڑھیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حیران کن ٹویٹ، مشرق وسطی میں بڑی ڈیل کا عندیہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک ٹویٹ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں تاریخ ساز معاہدہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ سب ممالک آن بورڈ ہیں اور پہلی بار ایسا موقع ملا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کا بڑا تعلق اسرائیل غزہ تنازع سے جڑا ہوا ہے۔ امریکی میڈیا اسے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی واپسی کا اہم کارڈ قرار دے رہا ہے۔ نیتن یاہو کی ڈونلڈ ٹرمپ سے خفیہ ملاقات، اسرائیلی میڈیا میں کھلبلی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد فوری امریکہ میں رکے ہوئے ہیں۔ اچانک طے شدہ میٹنگز منسوخ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ سے خفیہ ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ پر کسی بڑے معاہدے کا دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ رپورٹس ہیں کہ ڈیل کے تحت اسرائیلی افواج کو غزہ اور ویسٹ بینک سے بتدریج نکلنا ہوگا، جبکہ نیتن یاہو کے قریبی حلقے اس ڈیل سے سخت ناخوش ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں۔ غزہ کے مستقبل پر خطرناک موڑ، اسلامی فورسز کے قیام کی تجویز۔ امریکی ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ ڈیل میں غزہ کی تعمیر نو کا خاکہ شامل ہے۔ یقین دہانی دی جا رہی ہے کہ اسلامی ممالک کی مشترکہ فورس وہاں قیام امن کرے گی۔ اس معاہدے کے بدلے حماس کو پسپائی اور قیدیوں کی رہائی جیسے مطالبات تسلیم کرنا ہوں گے۔ 2 ملین سے زیادہ بے گھر فلسطینیوں کی واپسی بھی پلان میں شامل ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اسرائیل کے لیے قبول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ایران، روس اور قطر کا سخت رد عمل، مشرق وسطی میں نئی کشیدگی۔ ایرانی صدر نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نئی سازش تیار کر رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ قدم پورے خطے کو دھماکے کی طرح لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ قطر نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ گریٹر اسرائیل منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس نے ایک بار پھر امریکہ کو براہ راست اسرائیلی جارحیت کا ذمہ دار قرار دیا، جبکہ عالمی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ خطہ کسی بھی وقت بڑے تصادم کا منظر پیش کر سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی چال، مڈل ایسٹ ڈیل یا انتخابی اسٹنٹ۔ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور پارٹی کے اندر مزاحمت بڑھتی جا رہی ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی ڈیل ان کی انتخابی مہم کا بڑا ہتھیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود کو ہیرو کے طور پر پیش کر کے دوبارہ اقتدار کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، مگر ناقدین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی مفادات کے لیے کھیلا جا رہا کھیل ہے۔ نیتن یاہو کا سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا اشارہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا اشارہ دے دیا اور ساتھ ہی سوشل میڈیا فارمز ٹک ٹاک اور ایکس کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ نیو یارک میں امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملاقات میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اب ایک نئی قسم کی جنگ اور نئے ہتھیاروں کی ضرورت ہے اور دور حاضر کا سب سے اہم ہتھیار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک اور ایکس سب سے مؤثر ہتھیار ہیں اور ایلن مسک دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں اور ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اگر ہم ان 2 پلیٹ فارمز کو حاصل کر لیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ نے ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دیں، ایرانی ریال کو شدید دھچکا۔ اقوام متحدہ نے ایران کے جوہری پروگرام کے باعث دوبارہ اسلحہ کی خرید و فروخت پر پابندی اور دیگر سخت پابندیاں بھی عائد کر دیں۔ یہ اقدام برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے 2015 کے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام کے بعد کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس غزہ جنگ بندی معاہدے کے بہت قریب ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس غزہ جنگ بندی معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس بہت جلد غزہ جنگ بندی معاہدے کے فریم ورک پر پہنچ جائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اسرائیلی وزیر اعظم سے 21 نکاتی امن تجاویز پر بات کریں گے۔ نیتن یاہو کی حماس کو معافی اور محفوظ راستہ دینے کی پیشکش۔
اس سے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اگر حماس باقی یرغمالی کو رہا کر دے اور غزہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو اس کے رہنماؤں کو معافی اور محفوظ راستہ دیا جا سکتا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق نیتن یاہو اس سے قبل حماس کے مکمل خاتمے کو ہی جنگ بندی کا واحد حل قرار دے چکے تھے، تاہم اب انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی تفصیلات کی تصدیق کر دی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی میزائلوں کی بارش، مکہ ٹاور ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مغرب میں واقع الرمل کے جنوبی علاقے میں مکہ ٹاور کو جارحیت سے نشانہ بنایا اور چند لمحوں کے نوٹس کے بعد میزائلوں کی بارش کر کے اسے زمین بوس کر دیا گیا۔ دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بلند بادل آسمان کی طرف اٹھتے دیکھے گئے۔ یہ ٹاور درجنوں منزلوں پر مشتمل ایک رہائشی عمارت تھی جس میں سینکڑوں بے گھر فلسطینی خاندان پناہ لیے ہوئے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔